ہولناک عذاب۔ حاضرین مکرم، آج کے اس لیکچر میں جو آج ہم آپ کے پاس معلومات لے کر آئے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب نازل ہوا وہ بڑا سخت عذاب تھا۔ اس کی 3-4 قسمیں تھیں، وہ ہم بڑے تفصیل سے بیان کریں گے۔ حاضرین مکرم، خود غرضی ایک بھیڑیے کی مانند ہوتی ہے جو خلوص نیت، ضمیر اور کردار کو کھا جاتی ہے۔ قوموں کی خود غرضی اسے لالچ، حرص اور فساد کی اس راہ پر لے جاتی ہے جس کا آخری قدم انہیں ہولناک عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ ہولناک عذاب ایسی ہی ایک قوم کی کہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر، سر سے لے کر پاؤں تک بددیانتی کے پیکر، ایسی قوم معمولی نہیں، ہولناک عذاب ہی کی حقدار تھی۔ زلزلے کا عذاب، چیخ کا عذاب، سائبان کا عذاب، یہ 3 عذاب تھے جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر ایک دم سے آگے پیچھے نازل ہوئے، جو کہ ان کے جسموں کو خاک میں ملا گئے۔ سرکشی، بددیانتی اور گمراہی نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ ہولناک عذاب سرکش اور بددیانت قوم کی کہانی ہے۔ اس کو سنیے اور اللہ کی پکڑ سے ڈریے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم مدین میں آباد تھی۔ مدین ملک شام کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر صدوم کے قریب واقع تھا، یعنی یہ لوگ سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے پڑوسی تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا تھا اور انہیں ملیا میٹ کر دیا گیا تھا۔ مدین کے لوگ بہت برے تھے، انہوں نے برا راستہ اپنا لیا تھا۔ ان لوگوں میں بھی 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو بہت بڑے سردار تھے، مالدار تھے، دوسرے کمزور اور غریب لوگ تھے۔ یہ بڑے لوگوں کے ظلم کا نشانہ بنتے تھے۔ یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا تھے، لیکن ان کا شرک عجیب تھا۔ انہوں نے ایک درخت کو معبود بنا رکھا تھا، اس کی عبادت کرتے تھے۔ اس درخت کا نام ایکا تھا۔ ایکا کا مطلب ہے واحد، یعنی ایک۔ اسی بنیاد پر مدین والوں کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں۔ مطلب یہ کہ جو ایمان لے آیا اور اللہ سے ڈرا وہ کامیاب ہوا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی طرح ہوگی، اور جس نے منہ پھیرا، ایمان نہ لایا اور کفر کیا، اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور روز قیامت بھی اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اس جہنم پر وحشت ناک فرشتے مقرر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر یہ خاص عنایت ہے کہ اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک ان کی طرف کوئی رسول نہ بھیج دے، اور رسول انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف نہ بلائے۔ رسول انہیں حق کا راستہ بتاتا ہے، گمراہی اور ہلاکت کے راستے سے ڈراتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں میں سے ایک بندے کو منتخب کیا۔ وہ ان میں سچائی، امانت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ان کی زبان میں روانی بہت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل سلیم بھی سے بھی نوازا تھا۔ ان کا نام سیدنا شعیب علیہ السلام تھا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی زبان میں چونکہ روانی بہت تھی، اس لیے انہیں خطیب الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ وہ اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیں، ایکا کی عبادت سے روکیں۔ ایکا ایک درخت کا نام ہے جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ انہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے اور دوسرے برے کاموں سے منع کریں۔ یہ حکم پا کر سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ انہوں نے لوگوں سے فرمایا، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں۔ اللہ کا خوف کھاؤ اور میری فرمان برداری کرو۔ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا۔ میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ تم ناپ پورا کر دیا کرو اور دوسروں کو خسارہ دینے والے نہ بنو، اور تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو، اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھیلو۔
آپ نے انہیں ناپ تول میں کمی سے روکا، زمین میں فساد کرنے سے منع فرمایا، ظلم، ڈاکہ زنی اور لوگوں کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے سے روکا۔ آپ انہیں پیار اور محبت سے ان گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتے رہے۔ لیکن یہ لوگ صرف کافر ہی نہیں تھے، بتوں ہی کو نہیں پوجتے تھے، بلکہ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں تھیں۔ ایک بڑی برائی ان میں یہ تھی کہ انہوں نے خریدنے کے باٹ اور بنا رکھے تھے اور فروخت کرنے کے اور بنا رکھے تھے، یا پھر خریدتے وقت پچھلے پلڑے کے نیچے زائد وزن چپکا دیتے تھے اور فروخت کرتے وقت اگلے پلڑے کے نیچے وزن لگا دیتے تھے۔ اسی طرح جب چیزیں خریدتے تو اصل وزن سے زیادہ وصول کرتے، اور جب فروخت کرتے تو اصل وزن سے کم دیتے تھے۔ کم تولنا بھی چوری کی ایک قسم ہے۔ اس طرح وہ خود غرض ہو کر رہ گئے تھے۔ لالچ نے انہیں اندھا کر دیا تھا، مال کی محبت نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اللہ کے منکر تھے۔ اللہ کا انکار خود غرضی سکھاتا ہے اور سخت دل بناتا ہے۔ آپ بار بار ان سے فرماتے، تم ناپ تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور زمین میں اس کی اصلاح ہو جانے کے بعد فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایماندار ہو۔ آپ ان سے یہ بھی فرماتے، اگر تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پر ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ ان لوگوں کو جن سے مال نہیں ملتا تھا یہ انہیں قتل کر دیتے تھے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے انہیں اس برے کام سے بھی روکا۔ آپ نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں تاکہ وہ ان پر ایمان لے آئیں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ آپ ان سے فرماتے، اس وقت کو یاد کرو جب تم بہت کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں زیادہ کر کے دکھایا، اور دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یعنی پچھلی امتوں نے تمہاری طرح نافرمانیاں کی، زمین میں فساد پھیلایا۔ اللہ نے انہیں بہت طاقت دی، وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے۔ اپنی طاقت اور زیادہ تعداد کی وجہ سے وہ غرور میں آ گئے، پھر ان کا انجام کیسا ہولناک ہوا۔ میں تم سے بھی کہتا ہوں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی کوئی عذاب الہی کا کوڑا برس پڑے اور سابقہ قوموں کی طرح تم بھی نیست و نابود ہو جاؤ۔ آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، میں تمہیں آسودہ حال دیکھ رہا ہوں، اور مجھے تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب کا خوف بھی ہے، لیکن افسوس ان کے دلوں پر شیطان نے قبضہ جما رکھا تھا، جھوٹ نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان محبت بھری نصیحتوں جو کہ آپ نے ان پر کی تھی، ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ذرا بھی خوف زدہ نہ ہوئے، انہوں نے آپ کی دعوت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور جواب میں کہا، اے شعیب، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنے مالوں میں سے جو کچھ چاہیں اس کا کرنا بھی چھوڑ دیں؟ پھر وہ مذاق سے کہتے، تو بڑا ہی باوقار اور نیک چلن آدمی ہے۔ آپ ان کی ہر بات برداشت کرتے رہے، ان کی باتیں آپ کو تبلیغ سے نہ روک سکیں۔ آپ نے اپنی دعوت جاری رکھی، ان کا مذاق برداشت کرتے رہے۔ پہلی قوموں کے انجام سے سبق سیکھنے کی تلقین انہیں فرماتے رہے۔ خاص طور پر آپ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا ان کے سامنے ذکر فرماتے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کا زمانہ آپ سے کچھ ہی پہلے کا تھا۔ آپ فرماتے، اے میری قوم، میرے خلاف ضد تمہارے لیے اس بات کا باعث نہ ہو جائے کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ پیش آ جائے جیسا قوم نوح، قوم حاد اور قوم صالح کو پیش آ چکا ہے، اور قوم لوط تم سے کوئی دور نہیں۔ مدین والوں پر ان باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا، وہ اپنی نافرمانی پر اڑے رہے اور کہنے لگے، اے شعیب، تیری اکثر باتیں تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتی، اور ہم تجھے اپنے اندر بہت کمزور پاتے ہیں۔ اگر تیرے قبیلے کا خیال نہ ہوتا تو ہم تجھے سنگسار کر دیتے، اور ہم پر تمہارا دباؤ تو ہے ہی نہیں۔ ان کی اس بات کے جواب میں سیدنا شعیب علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہارے نزدیک میرے قبیلے کے لوگ اللہ سے بھی زیادہ عزت والے ہیں کہ تم نے اسے پس پشت ڈال دیا ہے؟ یقیناً میرا رب جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر جب آپ اپنی قوم کی ہدایت سے نا امید ہو گئے اور آپ نے محسوس کر لیا کہ وہ کفر سے باز آنے والے نہیں، ان کے دلوں پر شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے، وہ حق کو تسلیم نہیں کریں گے، ہدایت نہیں پکڑیں گے، تب آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، اب تم اپنے کام کیے جاؤ، میں بھی عمل کر رہا ہوں،
تمہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ مطلب یہ کہ تم نے ہمیشہ حق کو ٹھکرایا، ہدایت والے راستے کا انکار کیا۔ اب جس چیز پر تم ڈٹے ہو ڈٹے رہنا، جو چاہو کرو، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دردناک عذاب کس کو گھیرتا ہے اور ہم میں سے کون چھوٹتا ہے، تم یا میں۔ اب تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں، یہاں تک کہ میں دیکھ لوں تم پر کون سا عذاب نازل ہوتا ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام پر ان کی قوم کے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ آپ نے انہیں اور لانے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تم میں سے ایک گروہ اس تعلیم پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالی ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کی اس دعوت کی وجہ سے وہ غصے میں آ گئے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو بری نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ شعیب علیہ السلام اپنی تبلیغ سے باز نہیں آتے، تو انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں ان کی اچھے اخلاق اور پر اثر آواز سے ان کی تعداد بڑھ نہ جائے۔ تب وہ ایک جگہ پر جمع ہوئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ہیں انہیں شہر سے باہر نکال دیا جائے، یا پھر وہ اپنا دین چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگیں۔ ان کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ ان کی بات کا جو جواب سیدنا شعیب علیہ السلام نے دیا وہ قرآن مجید میں اس طرح آتا ہے، ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، جبکہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اور ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آپ نے قوم کے مطالبے کو سختی سے ٹھکرا دیا، بے شک حق کو چھوڑ کر وہ باطل راہ کو اپنا نہیں سکتے تھے، ایمان کے نور کو چھوڑ کر کفر کے اندھیرے قبول نہیں کیے جا سکتے۔ پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے اس بد دعا کی بھی پرواہ نہ کی، الٹا آپ پر ایمان لانے والوں سے کہنے لگے، اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اور انہوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام سے کہا، اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرمایا اور مدین والوں پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ ان کے کفر، تکبر، سرکشی، دشمنی اور گمراہی کے سبب ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ انہیں ایک زبردست زلزلے نے آ پکڑا، زمین نے ایسی حرکت کی کہ اس سے ان کی روحیں نکل گئیں، ان کی لاشیں گھٹنوں کے بل تھیں، نہ ان میں حرکت تھی نہ روح۔ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے، پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی خسارے میں پڑ گئے۔ ان پر صرف زلزلے کا ہی عذاب نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ نے ان پر کئی قسم کے عذاب نازل فرمائے، بے شمار مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑیں۔ جس طرح وہ مختلف گناہوں میں مبتلا تھے، اسی طرح ان پر عذاب بھی مختلف قسم کے آئے۔ ان پر ایک عذاب چیخ کا آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہمارا حکم آ پہنچا، یعنی عذاب آ پہنچا، ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی، اور ظالموں کو سخت چنگھاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہ ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی۔ زلزلے اور چیخ کے علاوہ ایک عذاب سائبان کا بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر یوم الذلہ کا عذاب نازل فرمایا، یعنی سائبان والے دن کا عذاب۔ یہ اس طرح نازل ہوا کہ سب سے پہلے انہیں بہت سخت گرمی محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلسل 7 دن تک ان پر گرمی اور دھوپ مسلط کیے رکھی۔ وہ ایسی گرمی اور دھوپ تھی کہ اس میں نہ تو پانی نے انہیں فائدہ دیا، نہ سائے نے کچھ آرام پہنچایا۔ سخت گرمی سے بچنے کے لیے وہ اپنے شہر سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ ایسے میں ان کے اوپر ایک بہت بڑا بادل آیا، اس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ سخت گرمی سے محفوظ رہ سکیں۔ جب سب کے سب بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو وہ بادل دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں اور انگاروں کی شکل اختیار کر گیا۔ پھر وہ ان پر برس پڑا، ساتھ ہی زمین نے بھی حرکت کی، بہت زبردست زلزلہ بپا ہوا۔ پھر آسمان سے ایک زوردار چیخ نکلی اور روحیں جسموں سے نکل گئیں۔ وہ اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، ایسے ہو گئے جیسے کبھی اپنے گھروں میں آباد ہی نہ تھے۔ جو لوگ سیدنا شعیب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ پھر سیدنا شعیب علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے کر اس شہر سے نکل گئے۔ اس وقت وہ فرما رہے تھے، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی، پھر میں ان کافر لوگوں پر کیوں رنج کروں؟